السلام علیکم 11th کلاس کے بچوں، آج ہم ہمارے فارسی نصاب کی 5ویں نظم اشک یتیم یعنی یتیم کے آنسو جو پیج نمبر 49 پر ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، پروین اعتصامی فارسی زبان کی بہت پسندیدہ شاعر ہیں اور پروین اعتصامی کی سوانح حیات سب بچوں کو تقریباً پتہ ہوتی ہے کہ 1907 میں تبریز میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، اس کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے لڑکیوں کے انگریزی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1924 میں انہوں نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اسی اسکول میں ٹیچر بن گئی جہاں پہ انہوں نے پڑھائی کی تھی۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی ان کی ایک قریبی رشتہ دار سے ان کی شادی ہوئی، لیکن چند مہینوں میں ہی یہ رشتہ جو ہے منقطع ہو گیا۔ پروین اعتصامی پہلی ایرانی خاتون ہیں جنہوں نے شاعری میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ان کا دیوان 6000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں 200 نظمیں منظومات ہیں۔ ان میں مثنویاں، قصائد، قطعات اور غزلیں بھی ہیں۔ پروین اعتصامی کی زبان نہایت صاف اور شستہ ہے۔ ان کے اسلوب میں دلکشی اور جوش پایا جاتا ہے۔ اخلاقیات ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ ایرانیوں کو بیدار کرنے میں انہوں نے اپنی شاعری سے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ بچوں، صرف 34 برس کی عمر میں 1941 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی اس کو ہم وہ شعر کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کم عمر میں جس کا انتقال ہو جائے، جو اتنی زبردست اونچائیوں کو چھو رہے تھے کہ جو کل بتا رہا تھا بڑی دور کا سفر، زنجیر کھینچ کر وہ مسافر اتر گیا۔ یہاں پر پروین اعتصامی نے اشک یتیم اس نظم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اکثر بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے بادشاہوں کے رعایا پر ظلم کو اجاگر کرتی ہے اور اپنے کلام کے ذریعے مظلوم، محکوم اور مجبور انسانوں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس نظم میں ہمارے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے، وہ یہ سبق ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ایک سبق یہ ہے کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، یتیم کا دل مت دکھاؤ، مجبوروں کا دل مت دکھاؤ۔ عادل بادشاہوں اور منصف بادشاہوں کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ حشر میں، قیامت میں ان کا جو حشر ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ناانصافی اتنی ہی بڑی لعنت ہے جتنی کہ انصاف بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ظالم بادشاہ اپنی رعایا کی مال و دولت پر عیش کرتے ہیں اور ان کا خون چوس کر انہی پر ظلم کرنے کو بڑی اعلیٰ بات تصور کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جن بادشاہوں کو چن کر دیتے ہیں، ہے نا، وہی ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں اور ہماری ہی دولت پر عیش کر کے ہمیں کو جو ہے ہمیں کو ظالم تصور کرتے ہیں اور ہمیں ان کو آزادی دلاتے ہیں اور وہ ہمیں اس دیش کے غدار تصور کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ آپ سب اس سے متعارف ہیں کہ جن پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے وہی ہمارے بھروسے کو توڑ دیتے ہیں، بھرم کو توڑ دیتے ہیں۔ تو دنیا کی تاریخ میں بے شمار ایسے بادشاہوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی رعایا کی خوشحالی کے لیے بہت کام کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ صرف ظالم ہی نہیں دنیا میں بلکہ بہت بڑے بڑے منصف بادشاہ بھی گزرے ہیں اور شعر و ادب کی سرپرستی انہوں نے کی ہے، انصاف سے کام کیا ہے، غریبی امیر کے فرق کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں وہ بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی رعایا پر ظلم کیا ہے، ناانصافیاں کی ہیں، ان کی زمینوں کو چھینا ہے، ان بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک احتجاج ہے، یہ نظم جو ہے ایسے بادشاہوں کے خلاف ایک احتجاج ہے جن کے بارے میں ہم کہیں گے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ مطلب جن پر ہمارا بھروسہ تھا وہی بادشاہ جو ہے ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ہمیں اچھے دنوں کا سپنا دکھا کر جو ہے ہماری نیندوں کو خراب کرتے ہیں۔ خیر، چلیے دیکھتے ہیں اس نظم کا خلاصہ پڑھ لوں میں آپ کے سامنے، جو پیج نمبر 50 پر ہے
یہ ایک تاثر انگیز نظم ہے۔ ایک بادشاہ ایک دن جلوس شاہی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک یتیم بچے نے پوچھا کہ بادشاہ کے تاج میں وہ چمکدار چیز کیا ہے؟ کسی نے کہا پتہ نہیں، لیکن کوئی قیمتی چیز ضرور ہے۔ ایک ضعیف جو کبڑی عورت تھی اس نے کہا کہ یہ میرے آنکھ کا آنسو اور تمہارے دل کا خون ہے۔ اس نے کہا ایک مکار بھیڑیے نے ہمیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو شخص گاؤں اور گھوڑے خرید سکتا ہے وہ پارسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بادشاہ جو اپنی ہی رعایا کا مال کھاتا ہے وہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر ہے۔ ذرا ان یتیم بچوں کے آنسوؤں کے قطروں کو دیکھ تو سمجھ جائے گا کہ ان موتیوں میں چمک کہاں سے آئی۔ اس طرح شاعرہ نے بادشاہ کے مظالم کے خلاف حکمت کے ساتھ احتجاج کیا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ گمراہ لوگوں کو سچی بات سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سے کہو سچ بات جو رنجیدہ نہیں ہوتی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ روزے گزشت بعد پادشاہ از گزر گئے، فریاد شوق بر سر ہر کوئے بام و خاست۔ روزے ایک روز، گزشت گزر رہا تھا، پادشاہ ہے ایک بادشاہ، گزرگاہ راستہ، ایک روز ایک راستے سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ فریاد پکار، شوق بر سر ہر کوئے بام و خاست، کو گلی، بام چھت، خاست بلند ہوا۔ اسے دیکھنے کا شوق، اب بادشاہ تھا کیونکہ بڑے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا تو اسے دیکھنے کا شوق ہر گلی اور ہر چھت پر بلند ہوا۔ مراد سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ پرسیدن یعنی پوچھنا، پرسید یعنی پوچھا، ازاں ان میں سے، یکے ایک، کودک بچہ، یتیم جس کے ماں باپ نہیں، ان میں سے ایک یتیم بچے نے پوچھا کہ تابناک چیست کے بر تاج بادشاست، تابناک چمکدار، چیست کیا ہے، بر تاج بادشاست جو بادشاہ کے تاج میں ہے، کہ وہ چمکدار چیز جو چمک رہی ہے، جو ہیرا جڑا ہوا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ہے کیا آخری کو، جو اس کے تاج میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، یہ چمکدار چیز ہے کیا ہے؟ تو آیک جواب داد، اس میں سے ایک نے جواب دیا، چے دانم ہم کیا جانیں، ماں یعنی ہم، کہ چیست کیا ہے، واٹ از دیٹ، کہ ہم کیا جانیں وہ کیا ہے، پیداست این قدر، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ متائے گراں بہاست، متائے گراں بہا کہتے ہیں قیمتی سرمایہ کو، کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ چیز بڑی قیمتی ہے، ہیرے جواہرات۔ یہ گفتگو سن کر ایک بوڑھی عورت جو بڑی تجربہ کار تھی وہ اس بچے کے پاس گئی، نزدیک، رفتن جانا، رفت گئی، پیر بوڑھی، زن عورت، کوز پچت جو عمر کے ساتھ ساتھ بوڑھی ایسے کبڑی ہو گئی ہو، گفتن کہنا، گفت کہا، ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون جو کبڑی ہو گئی تھی وہ اس کے پاس گئی، اس نے اس بچے سے کہا کہ اشک دید اے من، یہ وہ جو ہیرے لگے ہوئے ہیں نا وہ ہیرے نہیں ہیں بلکہ میری آنکھ کا آنسو ہے، وہ خون دل شماس، اور تمہارے دل کا خون ہے، وہ تمہاری امیدیں ہیں اور تمہاری جو ہے امیدیں ہیں جو اس نے اپنے اس میں سجا رکھی ہیں، اور ہمارے آنکھوں کے آنسو اس نے سجا رکھے ہیں۔ مراد ہماری دولت اور ہمارے ٹیکسیشن کو لوٹ کر اس سے جو ہے ناجائز دولت اکٹھا کر کے اپنے سر پر اتنا بڑا تاج سجا لیا ہے۔ مارا برخت و چوب شبانے فریفتاست، مارا ہم لوگوں کو اس نے کیا کیا ہے، برخت، چوب یعنی لکڑی، شبان کہتے ہیں گڈریا کو، تو اس نے چوب اور لباس اور لکڑی سے ہم کو دھوکہ دیا ہے، یعنی ہم کو دکھا کچھ ہے اور ہے کچھ، جیسے ہمارے حکمران صاحب کیا کہتے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، جھولا لے کے نکل جائیں گے، اور 15 لاکھ کے 20 لاکھ کے ڈریس پہنتے ہیں۔ مارا برخت و چوب شبانی فریفتاست، ہمارے چرواہے کے لباس اور لکڑی نے ہمیں دھوکہ دیا، یعنی ہم نے اس کی سادگی اور اس کے اندر کے انسان کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کو حاکم بنا دیا۔ گرگست، یہ گرگ نہیں بھیڑیا ہے، یہ ظالم ہے، سالہاست سالوں سے، کہ با گلہ آشناست، اس گلے کو یعنی ہم کو جانتا ہے یہ،
ہم اس کی رعایا کو جانتا ہے کہ بھولی بھالی ہے، لیکن یہ بھیڑ جو ہے بھولی بھالی بکریوں پر حملہ کرتا ہے۔ پارسا کے دہ خرد و اسپ و رہزن است، یہ پارسا یہ متقی پرہیزگار بننے کا ڈھونگ کرتا ہے، خریدتا ہے۔ دہ خرد یہ دیہات خریدتا ہے، بڑے بڑے اسپ گھوڑے خریدتا ہے، یہ رہبر نہیں ہے بلکہ رہزن ہے، لٹیرا ہے یہ۔ بادشاہ کے مال رویت خورد گداست، جو بادشاہ رویت کا مال کھاتا ہے، اپنی رعایت کا مال کھاتا ہے، وہ فقیر کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ تو گدھا ہے۔ وہ تو کیا ہے؟ بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں ہے بلکہ گدھا ہے، وہ تو بھکاری ہے، وہ تو بھکاری ہے۔ برقط رہے سرش کے یتیمہ نظارہ کن، یتیموں کے آنسوؤں کے قطروں کو نظارہ کن یعنی دیکھ ذرا تو، تابنگرے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ روشنی گوہر از کجاست، کہ تیرے موتیوں میں چمک کہاں سے آئی ہے۔ یہ ہماری مرہون منت ہے کہ ہماری دولت کو کھا کر ہی تو نے اپنے آپ کو اتنا، اپنے تاج کو اتنا چمکدار بنایا ہے۔ پرویں بکجروان نے سخن از راستے چے سود، کجروان کہتے ہیں گمراہ لوگوں، اور سخن یعنی بات، اور سخن راستے یعنی سچی بات، سود یعنی فائدہ، چے یعنی کیا۔ پروین غلط راستے پر یعنی چلنے والوں یعنی گمراہ لوگوں کو سچی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ گو چنا کسی کے نرنجت زہر فراست، یہ ان میں سے ہوتا ہے جنہیں سیدھی بات سے کوئی رنج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بادشاہ اپنے راستے سے نکلا اور اس کے چمکتے ہوئے تاج میں جو ہیرے جڑے ہوئے تھے اس پر ایک یتیم بچے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ہیرے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دل کا خون ہے جو ظلم کر کے اس نے ہم سے کھا لیا۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کی ایکٹیویٹیز۔ پیج نمبر 51 پر دیکھیے، درج ذیل اشعار مکمل کیجیے، 2 اشعار ہیں اس کو آپ مکمل کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معمہ حل کیجیے، گاف اور شین یہ اس میں ہے اپنے اوپر سے نیچے ہے، اور سے اور شین اکراس ہے، تو کیا آئے گا، ہے نا۔ گاف کے بعد اگر زال لگا دیے تو شین کے بعد تے آ جائے گا، گزشت، اور سین کے بعد رے لگا دیے اور شین کے بعد کاف لگا دیے تو سرشک۔ نظم سے الفاظ کی ضد تلاش کر کے لکھیے، اپوزٹ لکھیے۔ فقیر کا اپوزٹ بادشاہ، دوسرا ارزاں کا اپوزٹ گراں، تیسرا تاریک کا اپوزٹ اندھیرا کا اپوزٹ تابناک چمکدار، چوتھا رہبر کا اپوزٹ رہزن۔ نظم سے واو عطف کے الفاظ تلاش کر کے ہم کو لکھنے، تو جو ہے واو عطف کے تلاش ہے کو و بام، ہے نا، واو آ گیا، اور اش کے دیدہ من، وہ خون دل شما، وہ ہے نا، رخت و چوب، یہ سب واو عطف ہے۔ اس کے بعد ہے نظم سے ہمانی الفاظ تلاش کر کے لکھیے، تو ہمانی الفاظ میں سینونیمس ہیں، جیسے بوڑھی کو پیرزن کہا گیا ہے، اور بھیڑیا کو گرگ کہا گیا ہے، اور آنکھ کو دیدہ کہا گیا ہے، اور آنسو کو سرش کہا گیا ہے، یہ سینونیمس ہیں، ہمانی الفاظ۔ اس کے بعد ہم صوت الفاظ ہے نا، ان رائمنگ ورڈس، سارے کے سارے رائمنگ ورڈس وہاں پہ دیے ہیں، وہ دیکھیے آپ، خاست، بامخاست، بادشاست، گراں بہاست، شماست، آشناست، گداست، کجاست، راست، یہ سب۔ اس کے بعد نظم میں کچھ جانوروں کے نام آئے ہیں، نیم آف دا اینیملس، گرگ ہے، بھیڑیا ہے نا، اسپ ہے، گھوڑا ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ذیل میں دیے گئے گروپ سے غیر متعلق لفظ کی شناخت کیجیے، تو اس میں غیر متعلق جو لفظ ہے اس میں پہلے میں گرگ، دوسرے میں تاج، تیسرے میں اشک، اور چوتھے میں گلہ، ایسے غیر متعلق آڈ ورڈس ہوتے ہیں، جیسے آڈ مین آؤٹ کا جو کوشچن ہوتا ہے انگلش میں، تو اس میں 4 الفاظ دیے جاتے ہیں تو اس کا تعلق ظاہر ہونا پڑتا ہے۔ جیسے میں اگر کہوں پین، پینسل،
बुक और मैंगो 4 कह दूँ तो आप ज़ाहिर सी बात है ऑड मैन आउट में मैंगो को अलग कर दोगे, क्योंकि 3 वर्ड्स जो हैं आर डिस्क्राइब्ड बाय स्टडी मटेरियल। 3 जो है वो स्टडी मटेरियल और 1 फ्रूट है, लिहाजा उनमें से वो अलग हो जाएगा। ओके, उसके बाद नज़्म से मक्ता का शेर तलाश करके लिखिए। बच्चों मक्ता कहते हैं गज़ल या नज़्म का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, ठीक है। कभी कभी उसमें शायर अपना तखल्लुस भी बयान कर देता है। ओके, नज़्म के दर्जे अशार का उर्दू या अंग्रेज़ी में तो मतलब लिखिए, अभी हमने बताए हैं इसका मतलब, ठीक है। उस बच्चे के नज़दीक एक बूढ़ी औरत गई है ना, जो कुबड़ी थी। उसने उससे कहा कि ये मेरे आँखों का खून है, मेरे आँख के आंसू हैं, तेरे दिल का खून है ना, और तू यतीमों के आंसुओं को देख के तेरे ताज में रोशनी कहाँ से आई, ठीक है। जुमलों को नज़्म की तरतीब में लिखिए। अगला सवाल है ना, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पोएम। ओके, सो यू हैव टू अरेंज दैट कपलेट्स, आपको उसको अरेंज कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 है, ये जो है इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर में है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक दिन एक रास्ते से बादशाह का गुज़र हुआ, ये पहला जुमला है। उसके बाद तमाम लोग अपनी गलियों और छतों पर खड़े हो गए, ये दूसरा जुमला है। फिर यतीम लड़के ने बादशाह का ताज देखकर सवाल किया, ये तीसरा जुमला है। और यतीम के आंसू में मोती की सी चमक होती है, चौथा जुमला है। तो 4 1 3 2 ऐसी उसकी सीरीज़ में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है लास्ट सवाल है, परवीन एहतिसामी की इस नज़्म का पैगाम उर्दू या अंग्रेज़ी में बयान कीजिए। आप बयान कर सकते हैं कि भाई परवीन एहतिसामी ने इस नज़्म में जो है ऐसे नाइंसाफ़ी करने वाले ज़ालिम बादशाहों के ख़िलाफ़ इस नज़्म में के एहतजाज करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने रियाया पर जुल्म तोड़े हैं, नाइंसाफ़ियाँ की हैं, लोगों की ज़मीन छीनते हैं, बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, है ना। तो यतीमों का माल खाते हैं, उनके दिलों को दुखाते हैं, जो लोग उनको चुन कर देते हैं वही उनके साथ गद्दारी करते हैं और जुल्म पर जुल्म किए जाते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, खून है टपकेगा तो जम जाएगा। इस तरह हम शेर कह सकते हैं। या फिर जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कि जो जिनको हम चुनते हैं वही हमको धुनते हैं, है ना। और जिन हुक्मरानों को उनकी रियाया ने उनको मुहाफिज समझकर और मुरब्बी समझा है, वो हुक्मरान रियाया का खून चूसते हैं, उनके टैक्स का पैसा खाते हैं और ऐशो इशरत करते हैं, है ना। तो इस नज़्म में हुक्मरानों का दूसरा चेहरा दिखाया गया है कि उनके राज को फाश किया गया है, और ये बतलाया गया है कि ऐसे हुक्मरानों को ना जनता माफ़ करती है ना खुदा माफ़ करता है। लेकिन आखिरी में परवीन ने कहा कि नसीहत उन्हीं लोगों को कीजिए जो नसीहत करने के लायक हों, यानी ऐसे रहनुमा जो सुधर नहीं सकते, उनको नसीहत करने से क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी कहना ज़रूरी है कि जब तक ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं होते, तब तक ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान जो है वाकई हमारा तरफदार है या हाँ, क्योंकि बाज़ लोग जो है पारसाई के लिबास में भिड़े होते हैं और सबका साथ और सबकी तरक्की कहकर लोगों के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा उनका इस्तेहसाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान नहीं बनाना चाहिए। कुरान मजीद में इस बात का हुक्म है कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने कैसे हुक्मरान को अपने ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया है। तो हमारा काम है कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ हम ऐसे हुक्मरानों को चुनें जो हमारे हुकूक़ को पहचान कर हमारी मदद कर सकें। उम्मीद है बच्चों ये नज़्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।